بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا ٹاپک پاکستان بھارت جنگ 1965۔ چیپٹر آپ کا 3 ہے، پیج نمبر 51 ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے پاکستان بھارت کی جنگ 1948 بھی پڑھی تھی، جس میں ہم لوگوں نے بتایا تھا کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کشمیر کی وجہ سے ہوئی تھی اور کس طرح سے پاکستان نے کشمیریوں کا ساتھ دے کر بھارت کے خلاف جنگ لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد پاکستان نے کشمیر کا کافی حصہ جو تھا اس کو آزاد بھی کروا لیا تھا، ٹھیک ہے، جسے ہم آزاد کشمیر بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے شہباز شریف کا پہلا اور دوسرا دور حکومت پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اوکے، لیٹ می ریمائنڈ یو ون تھنگ کہ آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 14 جس میں آپ نے شہباز شریف کے پہلے دور حکومت میں کی جانے والی اصلاحات بتانی ہے، تو اس میں آپ سٹارٹ ہی یہاں سے کریں گے کہ اپریل 2022 سے اگست 2023 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے، پھر اس کے بعد ان کے دور حکومت میں زراعت، صنعت، صحت، تعلیم اور توانائی وغیرہ سے ریلیٹڈ اصلاحات کی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ مارک کر لیجیے گا آپ، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی آپ نے یہ شارٹ کوسچن نمبر 15 کر لیا ہے مارک، جو لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اور اس کے علاوہ آپ کی جو تھا لاسٹ ٹاپک تھا 1948 کی جنگ میں، تو اس کا شارٹ کوسچن نمبر آپ نے مارک کرنا ہے یہاں سے لے کے پاکستان اور بھارت کے درمیان 1948 کی جنگ کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کشمیر کا تنازع تھا، اسے کیا کہا جاتا تھا؟ پہلی کشمیر جنگ بھی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اور یہاں سے لے کر پھر یہ اینڈ ہو رہی ہے کہاں تک آپ نے لکھنا ہے؟ شارٹ کوسچن آپ کا آئے گا 4 ہے، جس میں آپ نے لکھنا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کشمیر میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے بتانا ہے، یہ شارٹ کوسچن نمبر آپ کا 4 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی مارک کر لیجیے۔ اچھا، آج کا ٹاپک پاکستان بھارت کی جنگ 1965۔ ران آف کچھ میں پاک بھارت سرحدی تنازعات 1965 کے موسم بہار سے شروع ہو چکے تھے۔ ران آف کچھ پاکستان کی طرف سے سندھ کا سرحدی علاقہ اور بھارت کی طرف سے گجرات کا سرحدی علاقہ، ٹھیک ہے۔ دونوں سائڈ سے صحرا نما ایک ایریا تھا، جس کے لیے دونوں ممالک جو اس کو اپنا سرحد کنسیڈر کر کے وہاں پر اپنی لائن آف کنٹرول بنانا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے لڑائیاں چلنا شروع ہوئی۔ اینڈ دس تھنگ لیڈ ٹو 1965 کی جنگ، جب بھارت نے کشمیر میں صدارتی نظام نافذ کیا اور جو کشمیری عوام تھی ان کے ظلم و ستم سے تنگ تھی اور اس کی وجہ سے حالات میں کشیدگی آ گئی۔ دا اسٹوری از کہ 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیا جائے سب سے پہلے کہ 6 ستمبر 1965 کو صبح کے وقت 3 بجے، مطلب جو ابھی صبح بھی نہیں ہوتی ہے اس سے پہلے بھارت نے پاکستان پہ غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز کیا اور پاکستان کی سرحد کو کراس کیا، لائن جو آپ کی سرحد ہوتی ہے، اور انہوں نے لاہور کا سیکٹر اور پھر ران آف کچھ اور پھر سیالکوٹ کا چونڈا، ٹھیک ہے، یہ علاقہ اور کشمیر وغیرہ پہ کے محاذ شامل تھے جہاں پہ ان لوگوں نے حملے کرنا شروع کیا بھارت نے، ٹھیک ہے۔ جس کے رزلٹ میں یہ ہوا کہ جو پاکستان کی فوج تھی انہوں نے جوان مردی کے ساتھ اپنے کئی گنا بڑے جو دشمن تھا اس کا مقابلہ بھی کیا، اور پاکستان کی جو فوج تھی ان کے ساتھ پاکستانی عوام بھی مل کر انہوں نے بھرپور ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت میں جو ملی نغمے تھے انہوں نے بھی عوام اور افواج دونوں کے جذبات کو بڑھایا، ٹھیک ہے، ان کو جذبات کو ابھارا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس طرح سے واغہ بارڈر جو لاہور کا جو واغہ کے محاذ پر میجر راجہ عزیز بھٹی اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کر دیا، مگر دشمن کا کامیاب نہ ہونے دیا اور دشمن BRB نہر کو عبور نہ کر سکا۔ اچھا، اصل میں نا میجر یہ رکھا یہ گیا تھا کہ ان کو ٹارگٹ یہ دیا گیا تھا کہ دشمن کو BRB نہر جو ہے اسے عبور نہ کرنا دیا جائے، تو انہوں نے ایز اے بہادر سولجر کے طور پہ جو ٹینکس تھے ان کے باہر نکل کے، ایک پروٹیکشن ہوتی ہے، آپ کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہوتا ہے، اپنی جان کو، اور پھر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کے جتنے بھی وہ تھے نشانے تھے ان کے ٹینکوں کی پوزیشن لوکیشن فائنڈ کر کے پیچھے دیا تاکہ وہ ان پر حملے کیا جا سکیں اور ان کو BRB جو نہر تھی وہ عبور نہ کرنے دی، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اینڈ پہ کیا ہوا کہ ایک جو تھا سنائپر کا ان کا وہ تھا گولا تھا جو ان کے تک آیا، توپ کا کوئی ایک گولا تھا جو میجر عزیز بھٹی تک آیا اور جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی اور پھر ان کو نشان حیدر سے بھی نوازا گیا ان کی بہادری کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے کہ چونڈا کے مقام پر ٹینکوں کی بہت بڑی جنگ لڑی گئی، ٹھیک ہے۔ ہمارے نوجوانوں نے اپنے جسموں پہ بم باندھ کے، اچھا ٹینکس وغیرہ تھے جو بھارت کی طرف سے آ رہے تھے چونڈا کے مقام پہ، تو جو ہماری عوام تھی اور ہماری جو فوج تھی انہوں نے اپنے ساتھ جو تھے بم باندھ کے، خودکش جو بم ہوتے ہیں وہ باندھ کے ان کے راستے روکے، ٹھیک ہے، تاکہ دشمن جو ہے ان کو ارادوں میں کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ اور اس ساتھ ہی ساتھ ہماری جو فضائیہ تھی انہوں نے بھی اپنی صلاحیت سے بھر کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ فضائی جنگ میں MM عالم، ان کا نام ہے محمد محمود عالم، نے صرف 1 منٹ میں بھارتی فضائیہ کے 5 جہاز فضا میں تباہ کر دیے۔ کے اندر یہ آج تک کا ریکارڈ ہے کہ ابھی تک کے کوئی بھی
فضائی جنگ میں 1 منٹ میں 5 جہازوں کو تباہ نہیں کر سکا جس طرح سے ایم معلم نے کیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے دشمن کو 5 جہازوں کو 1 منٹ کے اندر اندر تباہ کیا، ٹھیک ہے، اور ہمارے فوجی جوانوں نے جنگی تاریخ کے یادگار کارنامے سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، ٹھیک ہے۔ اس جنگ میں پاکستانی عوام کا جذبہ بھی ناقابل بیان ہے۔ اچھا، اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایم عالم کا یہ تھا کہ انہوں نے فضائی حملے جو ہو رہے تھے ان کو روکنے کے لیے جو دشمن کی طرف سے جو جہاز تھے ان کو طیارے جو تھے ان کو تباہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ جنگ کے اثرات، اگلا پوائنٹ یہ ہے، اس کے اثرات یہ ہوئے کہ اس سے ملک میں جو عوام تھی اور حکومت تھی ان کے درمیان یکجہتی آ گئی، ٹھیک ہے، عوام کے درمیان یکجہتی آ گئی، حب الوطنی پیدا ہوئی، اتحاد کی روح پیدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ کس کی وجہ سے؟ جنگ کی وجہ سے۔ جنگ کے بعد سب کو احساس ہوا کہ ہم سب کے مقاصد ایک ہیں، ہمارے انٹرسٹ سیم ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس جنگ میں جو جتنے بھی اسلامک کنٹریز تھے انہوں نے پاکستان کا بہت ساتھ دیا اور اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کا دفاع مضبوط ہوا اور مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر دوبارہ اجاگر ہوا۔